بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. جناب علی بچوں، ہم پڑھ رہے تھے اصطلاحات. علم الصرف کے اندر کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان اصطلاحات کے بارے میں پڑھ رہے تھے. کل تھوڑی سی ذرا مشکل تھوڑا سا تھا ایک چیز. کل ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ ہم نے کل پڑھا تھا کہ فائل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فائل کسے کہتے ہیں بچوں. پھر اگلی بات ہم نے پڑھی تھی کہ مفعول کسے کہتے ہیں. فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جس پر کام واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فعل معروف کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں کام کرنے والے کا پتہ ہو کہ کام کرنے والا کون تھا. فعل معروف یعنی جس کو جانا گیا ہوا، ٹھیک ہے نا، معروف. اور فعل مجہول جس کا معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا، لازم کیا ہوتا تھا؟ فعل لازم وہ ہوتا تھا بچوں کہ جو فائل پر پورا ہو جائے، اس کے لیے ہمیں مفعول کی ضرورت نہ ہو، اس کو کیا کہتے تھے؟ لازم، ٹھیک ہے. اور متعدی کیا ہوتا ہے؟ جو فاعل بھی چاہیے اور مفعول بھی چاہیے جس کے لیے. جیسے کہ آپ کہتے ہو ضرب زید، زید نے مارا. کس کو مارا؟ امرن، ٹھیک ہے نا. ایسے آپ کہتے ہو اکل زید، اکل زید، زید نے کھایا. آپ کہیں گے استاد جی کیا کھایا؟ میں کہوں گا طعامن. اکلا، اکلا عربی میں کیا ہوگا؟ متعدی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا. اکلا، ٹھیک ہے نا، زید. تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا کہ کس کو کھایا. آواز کٹ رہی ہے؟ آواز دیکھیے. اکلا زید، اب اکلا زید ہے تو اب کس چیز کو کھایا؟ تو وہ آ گیا جناب علی طعامن. وائس اوکے ہے؟ وائس اوکے، آپ دوبارہ ری جوائن کریں، ٹھیک ہے. اگر کوئی اس طرح لکھ دیا کرے نا کہ جی وائس وہ کٹ رہی ہے یا وائس سمجھ نہیں آ رہی یا کچھ ہوا، تو ایک دو لازمی فوراً او کیا کریں. کیا وی او کے لکھا کریں، وی او کے لکھ کے بھیج دیا کریں، تاکہ اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ استاد کو پھر سمجھ آ جاتی ہے. بعض دفعہ اسٹوڈنٹ کی طرف مسئلہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ کی طرف جو ہے نا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. ایک منٹ، ذرا ایک منٹ ٹھہریے گا، ایک منٹ. جی تو جناب ہمارے پاس کیا آ گیا کہ اس میں سے تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ متعدی کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے ہمارے پاس مفعول کی ضرورت بھی ہو. تو اکل زید طعامن، اکل زید طعامن آ گیا. تو زید نے کھانا کھایا، یہ اس میں سے آ گیا. اچھا، اب اس میں یہ بھی دیکھو بھائی کہ اکل زید، اب اس کی پہچان کیا ہوتی ہے اردو میں آپ کو سمجھانے کے لیے؟ جس میں نے کا ترجمہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ متعدی ہے، ٹھیک ہے نا. زید نے کھایا، تو اکلا کا کھانا کا نا کھایا، اکلا اس کا کیا متعدی ہوگا؟ زید بیٹھا، ٹھیک ہے نا. زید بیٹھا، زید بیٹھا، اس میں کیا نہیں ہے؟ نے کا لفظ نہیں آ رہا. زید بیٹھا یہ کیا ہے؟ اس میں نے کا لفظ نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے جالسا، عربی میں کیا تھا؟ جالسا تھا. تو اس کا مطلب ہے بیٹھنے کے اندر سے وہ نہیں ہوگا. اچھا، یہ انگریزی کے اندر آپ پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہی آپ کیا ہیں؟ پڑھ کے آئے ہیں. کس کے اندر؟ آپ انگریزی کے اندر ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو وربز آپ نے پڑھے تھے. اور یہی چیز آپ نے بچوں اس میں بھی پڑھی تھی. اردو کی گرامر جو پڑھی تھی آپ لوگوں نے، اردو کی گرامر کے اندر فعل لازم اور فعل متعدی پڑھاتے ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو گرامر پڑھائی جاتی ہے وہ اردو کی گرامر کسی کو بھی نہیں آتی ہے. اردو کی گرامر کیونکہ اس کو کبھی بھی شوق سے وہ پڑھا ہی نہیں جاتا. نہ استاد کی وہ توجہ ہے، نہ شاگردوں کی توجہ ہوتی ہے. بس صرف مارکس کے لیے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فعل لازم جو اس میں سے آگے متعدی. اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو بچوں، انگریزی میں بھی آپ کے پاس کیا ہوتے تھے؟ ہم کہتے تھے فرسٹ پرسن پروناؤنس، سیکنڈ پرسن پروناؤنس، تھرڈ پرسن پروناؤنس کرتے تھے نا. ہی شی اٹ تھرڈ پرسن پروناؤن، یو سیکنڈ پرسن پروناؤن، اینڈ آئی اینڈ وی فرسٹ پرسن پروناؤنس ہوتے تھے. پڑھے تھے نا انگریزی کے اندر جو ہے، کیونکہ انگریزی میں تو ہمیں آتے ہیں، اردو میں ہمیں نہیں آتے ہیں. ہی شی اٹ آتا تھا تھرڈ پرسن کے لیے، غائب کے لیے. یو آتا تھا سیکنڈ پرسن کے لیے، یو سیکنڈ پرسن جو آگے حاضر ہوتا ہے جو آپ کا. اور فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ پرسن کا مطلب ہے خود جو بندہ، تو متکلم جو ہے. آئی اینڈ وی ہم اس کو استعمال کرتے تھے. تو عربی کے اندر بھی دیکھو ایسا ہی ہے. غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے. غائب، ہی شی اٹ ہم کہتے ہیں ہی از کمنگ، وہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے ادھر سے، تو غائب وہ آ رہا ہے.
ٹھیک ہے، تو وہ موجود نہیں ہے، تو جس کی بات کی جا رہی ہے وہ ایسا ہے، یہ غائب ہوتا ہے. یا نام بھی کیا ہوتا ہے، نام بھی غائب ہوتا ہے. میں کہتا ہوں زید آ رہا ہے، تو زید ابھی موجود نہیں ہے، تو نام بھی جب کسی کا ذکر کرتے ہو نا تو تب بھی کیا ہوتا ہے، وہ غائب ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. حاضر، حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، جو آپ کے سامنے ہوتا ہے. مخاطب، ٹھیک ہے نا، تو مخاطب جو ہے جس سے بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں، حاضر. کہ تم نے، یو، ٹھیک ہے نا یہ. اور متکلم، آئی اینڈ وی جو ہے، میں، ہم، بات کرنے والے کو کہتے ہیں. متکلم کسے کہتے ہیں، بات کرنے والے کو کہتے ہیں. غائب، بات سمجھ میں آ گئی. تو کیا ہو گیا، غائب جو موجود نہیں ہے، حاضر جو سامنے موجود ہے، اور متکلم جو خود بات کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، متکلم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بات بھی آسان ہے. اب آتے ہیں جناب علی عربی کے اندر نا، عربی کے اندر تھوڑی سی چینجز ہوتی ہیں انگریزی یا اردو وغیرہ کے مقابلے کے اندر. کچھ زبانیں ہیں جن کے اندر اور بھی وہ ہوتے ہیں اس میں سے، لیکن عربی کی کمال یہ ہے کہ عربی میں واحد کے لیے بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے. واحد ایک کو کہتے ہیں، تسنیہ دو کو کہتے ہیں، اور جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں. ویسے اردو میں آپ کیا کرتے ہو بچوں، ایک کو واحد کہتے ہو اور ایک سے زائد کو کیا کہتے ہو، جمع کہتے ہو. انگریزی میں بھی آپ یہ کہتے ہو، بک ایک ہے اور بکس اس کی جمع ہے، پلورل جو آتا ہے تو دو بھی ہوں گی یا زیادہ ہوں گی تو اس میں سے. لیکن عربی میں یاد رکھنا کہ جمع کم سے کم تین کو کہتے ہیں. جمع کس کو کہتے ہیں، جمع کم سے کم تین کو کہتے ہیں. جمع کسے کہتے ہیں، کم سے کم تین کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. واحد ایک کو، تسنیہ دو کو، اور جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں. واحد ایک کو، تسنیہ دو کو، جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے. عربی میں کیا ہوگا، دو کے لیے علادہ لفظ بولا جاتا ہے، دو کے لیے. اچھا، باقی زبانوں میں کیا ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتی ہے، واحد اور جمع. ٹھیک ہے. عربی میں واحد، تسنیہ، تسنیہ دو کو کہتے ہیں، اور جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے، یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے. اب بچوں اور ایک اور چیز جو ہے، جو بڑی ایک، اللہ کرے کہ یہ اب سمجھ آ جائے آپ کو، تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاؤں گا. دیکھو اب آ گیا جناب علی، حرف اصلی آ گیا، حرف اصلی آ گیا. ٹھیک ہے نا. حرف اصلی کیا ہوتا ہے، حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو. جو وزن کرنے میں کیا ہو، فا یا عین یا لام کی جگہ ہو. بس جو ہر فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ، اور جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ اس کو لام کلمہ کہتے ہیں. جیسے کہ نصارہ فعلا کے وزن پر ہے، اس میں نون فا کلمہ، صاد عین کلمہ، اور را لام کلمہ ہے. دوبارہ دیکھو، حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو. بس جو ہر فا کی جگہ اس کو فا کلمہ، جو عین کی جگہ اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ اس کو لام کلمہ کہتے ہیں. جیسے نصرہ فعلا کے وزن پر ہے، اس میں نون فا کلمہ، صاد عین کلمہ، اور را لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں، حروف اصلیہ کوئی وہ نہیں ہوگا. ابھی سمجھو بچو، ابھی سمجھو ذرا بات کو. یہ بات پیچیدہ جگہ ہے، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو بڑے طریقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. اس کا ایک آپ کا وہ بھی آئے گا، کوئز بھی آئے گا ایک جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس کا ایک کوئز بھی آئے گا اور وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. اس کو اپنے وہ سالو کرنا ہوگا اور پھر اس میں سے. ٹھیک ہو گیا بچوں. دیکھو ذرا، دیکھو اب آپ کہتے ہو استاد جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ وزن کا کیا مطلب ہے، یہ وزن کیا کر رہے ہیں، لفظوں کا آپ وزن کر رہے ہیں، لفظوں کا وزن کر رہے ہیں. نصارہ آپ نے لکھا، آپ نے کہا نصارہ، ٹھیک ہے نا. اور ادھر نیچے آپ نے کہا کہ فعلا، یہ یعنی فعلا نصارہ. نون کو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے، فا کے مقابلے میں ہے، صاد کس کے مقابلے میں، عین کے مقابلے میں ہے، اور را کیا ہے، لام کے مقابلے میں ہے. ٹھیک ہے. اب میری ایک اس کو پوری ایک اس کو سمجھنا. دیکھ میں لاجک کیا دوں گا آپ کو، ایک سمجھاؤں گا بات کو. دیکھو بچوں، ہر چیز کیا ہوتی ہے دنیا میں، ہر چیز کیا ہے، ہر چیز تولی جاتی ہے. اچھا، ہر چیز تولی جاتی ہے. سر جی یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، تولے نہیں جاتا. میں کہتا ہوں تولی جاتی ہے، ہر چیز تولی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہر چیز تولی جاتی ہے، اور جیسی چیز ہوگی ویسا اس کے لیے کیا کیا جائے گا، اس کے لیے وہ پتھر لے کے آیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. جیسی چیز ہوگی ویسا کیا ہوگا، اس کے لیے پتھر لے کے آیا جائے گا. دیکھو اگر سونے کو تولنا ہے تو اس کے لیے جو وہ جو ویٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ماشا. ماشا تو بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ماشا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کرتے ہو، ایک طرف کیا رکھتے ہو، سونا رکھتے ہو،
اور ایک طرف آج کل تو ڈیجیٹل میٹرز آ گئے نا، ڈیجیٹل میٹرز آ گئے. پہلے کیا ہوتا تھا، ایک طرف کیا رکھتے تھے آپ نے سونار کے پاس بھی دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے سے ترازو ہوتے ہیں ان کے پاس، وہ جو ہیں اس میں وہ ڈال کے، اب تو ڈیجیٹل میٹرز وہ یوز کرتے ہیں. تو ایک طرف تو سونا ہوگا، تو ایک طرف سونا ڈالے گا، دوسری طرف کیا کرے گا، وہ جو پتھر ہوتے ہیں ماشا، ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہوتا تھا جی، تولا، اس طرح کے مختلف قسم کے. پھر گرامز وغیرہ بھی ہوتے ہیں مختلف قسم کے. سونے کے لیے یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اگر سونا ہے تو سونے کے لیے کیا کرو گے، سونے کے لیے ویسا ہی کیا کرو گے، پتھر بھی لے کر. پتھر کیا ہے مطلب ویسا ہی ویٹ لے کر آؤ گے. پتھر کیا وہ چھوٹے چھوٹے سے آپ دیکھیں گے، بہت چھوٹے سے وہ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے. لیکن اچھا اگر آپ نے کرنا ہے، دال تولنی ہے، دال مطلب 1 کلو دال کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہو جائے گا مثال کے طور پہ، یہ تھوڑا سا بڑا ترازو ہو جائے گا اس کا. بس میں یوں اس کو تھوڑا سا یوں کر کے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا کیا ہے اس سے بڑا ترازو ہے. یہ آپ نے کر دی، ادھر ایک طرف دال رکھی ہے، 1 کلو دال رکھی ہے، اور تو ایک طرف کیا رکھ دیا، 1 کلو کا پتھر رکھ دیا آپ نے. 1 کلو کا پتھر تو آپ نے کہا چلو جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جناب علی، 2 باتیں ہو گئی ہیں. تیسری بات کیا آگی بچے، تیسری بات کیا آ گئی آپ کے پاس، ٹھیک ہے. تیسری بات دیکھو، اگر آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھا آپ نے جب آپ سڑکوں پہ جا رہے تو کہتے ہیں کانٹے کی سہولت موجود ہے. کانٹا، کانٹے کی سہولت موجود ہے، لکھا دیکھا ہوتا ہے آپ نے، کانٹے کی سہولت موجود ہے لکھا ہوتا ہے سڑکوں کے اوپر. کانٹے کی سڑک، موٹر وے پہ جاتے ہو کسی جگہ جاتے ہو تو کہتے ہیں پہلے وزن کرائیں جی ٹرک کا یا فلاں اس کا، ٹھیک ہے نا. یا آپ یوں کہہ لو کانٹا بھی ہے. یا کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہو جناب علی کہ جناب اگر کوئی بڑی چیز تولنی ہے آپ نے، من تولنا ہے، من میرا جو اس طرح ہوتا ہے کہ جی کوئی جو ہے بڑے بڑے توڑے جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے توڑے، توڑا سمجھتے ہو نا، توڑے بوریاں، تو بوریاں تولنی ہیں آپ نے. تو آپ کیا کرو گے، ایک طرف بوری رکھو گے تو وزن بھی آپ کیا کرو گے اس طرف وہ اسی طرح کا ہی بڑا ہی، جیسے کہ من کا وزن رکھ دو گے. 1 من آپ نے رکھ دیا، ایک بوری رکھ دی اور 1 من ادھر رکھ دیا. سمجھ رہے ہو. تو نتیجہ بچوں کیا نکل رہا ہے، آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا بات کر رہے ہیں. بچوں نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دیکھو ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، ہر چیز کا وزن ہوتا ہے اس کو ناپنے کے لیے. اگر کیا ہوگا چیز چھوٹی ہے تو اس کے لیے وزن بھی کیا رکھا جائے گا، چھوٹا لے کر آئیں گے. اگر کیا ہوگی چیز بڑی ہوگی تو اس کے لیے وزن بھی کیا ہوگا، زیادہ لے کر آیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. پھر ہر طرح کی تو ہے تولنے کے حوالے سے. آپ دیکھو آپ کیا کرتے ہو، بجلی کو ناپتے ہو. بجلی کا بھی کیا ہوتا ہے، یعنی ایک سمجھو وہ ویٹ ویٹ ہی ہوتا ہے نا اس کی. ایک بجلی میں نے کتنی استعمال کی ہے، بجلی، پانی، گیس، ہر چیز کو کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم، تول رہے ہوتے ہیں. ہر چیز کو ہم تول کے ہم بتاتے ہیں جناب آپ نے کتنا اس کو استعمال کر لیا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے. تو جناب ایسے ہی کیا کرتے ہیں جو ہمارے لفظ ہوتے ہیں، ان لفظوں کا بھی بچوں کیا ہوتا ہے، کچھ وزن ہوا کرتا ہے. لفظوں کا بھی کیا ہوتا ہے، وزن ہوا کرتا ہے. لفظ بھی تولے جاتے ہیں، لفظ بھی کیا کیے جاتے ہیں، تولے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھو، اگر ایک لفظ آپ نے بولا، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ آپ نے 3 حرفوں والا لفظ کوئی بولا، آپ نے بولا نصارہ، مدد کی، نصارہ مدد کی، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتا ہے اس میں کتنے آ رہے ہیں، 3 حرف آ رہے ہیں. اس کے لیے ایک خاص ایک وہ آئے گا، تول کی ایک وہ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کہتے ہو کہ جی زلزلہ، 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 ٹھیک ہے نا، حرکت کی، یعنی زلزلہ، اسی سے زلزلہ بھی ہم کہتے ہیں زلزلہ. اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا، اس کے لیے 1 2 3 4، اس کا مطلب اس کے لیے کیا چاہیے، ایسا ہو چاہیے جس میں کیا ہو، جو وزن بھی بڑا ہونا چاہیے. اگر یہ 5 حرفوں والی کوئی چیز آ جائے تو وزن بھی کیا ہونا چاہیے. جیسے ترازو میں اگر چیز زیادہ کرتے جاؤ گے، ایک طرف زیادہ ڈالتے جاؤ گے، سبزی دال ڈالتے جاؤ گے، دوسرا وزن بھی بڑھاتے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی لفظ جب بولو گے تو لفظوں کے اندر بھی کیا ہوگا، جیسے لفظوں کے اندر آپ کیا کرتے جاؤ گے، حروف تہجی کا اضافہ کرتے جاؤ گے، ایسے ہی جو دوسری طرف جو وزن ہونا چاہیے وہ ویسا ہی اس کو بھی بڑھاتے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں کہ آپ ایک طرف 1 کلو آپ کو استاد جی، ایک طرف میں نے ناصرہ رکھ دیا ہے اور ایک طرف میں کیا کر دیتا ہوں، 1 کلو کا پتھر رکھ دیتا ہوں. تو میں کہوں گا بھائی
ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی ناسارا کو آپ کیا کرنا شروع کر دو، پتھروں کے ساتھ تولنا شروع کر دو، یہ پتھروں کے ساتھ نہیں تولا جائے گا. بجلی کو آپ کیا کرنا شروع کر دو، بجلی کو آپ جو ہے نا ایک طرف رکھ دو اور اس کو تولنا شروع کر دو آپ، تو ایسا نہیں ہوگا. بجلی کو تولا نہیں جائے گا، بجلی کو سمجھ آ رہی ہے بات کی. ہر چیز اپنے اس پیمانے کے اوپر، ہر چیز کے لیے اپنی کیا ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو کہ آپ کبھی بھی چیزوں، یہ چیز سمجھنا کہ جو کمپیریزن ہم کر رہے ہوتے ہیں نا زندگی میں، یہ ویسے میں بات بتا رہا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے. ہم بعض دفعہ ان چیزوں کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کیا ہے، وہ جگہ ہوتی ہی نہیں ہے. مثال کے تو یہ میں بتاتا ہوں، ہم اپنے بچوں کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے بچوں کے ساتھ. جی دوسرے ان کا جو بچہ ہے وہ تو کیا ہے، اس نے تو میتھس میں 100 نمبر لیے ہیں، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہوتے ہیں تم نے جو ہے نا تم نے 80 نمبر لے کے شرمول کر دی ہے ساری کی ساری. بھائی آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ آپ جس پیمانے سے ناپ رہے ہو وہ اس کا پیمانہ ہی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اس کی کیپیبلٹیز کسی اور جگہ کی ہوں گی، اس کی کیپیبلٹیز اور جگہ کی ہوں گی. میرے چچا تھے تو وہ جو ہے نا اب تو فوت ہو چکے ہیں، کالج کے اندر پروفیسر تھے. اور تو وہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ جی ہمارے ساتھ ایک جو تھا وہ کالج کے پروفیسر صاحب تھے، تو ان کا بیٹا جو ہے نا وہ کھیلتا تھا کوئی گیم وغیرہ، مجھے اب یاد نہیں ہے وہ ہاکی کھیلتا تھا یا کیا تھا، اور اچھی کھیلتا تھا، بہت اچھی ہاکی کھیلتا تھا، ٹھیک ہے نا، بہت اچھی ہاکی کھیلتا تھا. تو باپ اس کو کھیلنے نہیں دیتا تھا. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ تم کھیلنے کیوں نہیں دیتے ہو اس کو بھائی، یہ اچھا ہے، یہ ہاکی کے اندر اگر آگے چلا جائے گا کسی جگہ پہ. تو اس کا باپ کہنے لگا کہ جناب میں اس کو کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں کھیلنے سے منع نہیں کرتا ہوں، میں کھیلنے سے منع نہیں کرتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں تو نے کھیلنا ہی ہے تو کرکٹ کھیلنا، تاکہ وہ پیسہ تو کمائے کوئی کرکٹ کے اندر، کیونکہ کرکٹ والے تو ہمیشہ سے پیسہ کماتے ہیں، ہاکی والے بیچارے تو ہمیشہ سے غریب ہی رہتے ہیں. کیونکہ تمہیں کھیلنا ہے تو جو ہے نا، مطلب اب دیکھیں کہ کیا کیا جا رہا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیا ہو وہ اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، آپ اس کو کیا کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ میں بڑی ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو اللہ کرے ہماری زندگیوں میں سمجھ آ جائے تو ہماری لائف کیا ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی. ہم بعض دفعہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ جو ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ان کو اب آپ اپنے بچے کو کہو کہ تم جو ہے نا کیا کرتے ہو، تم دین پڑھ رہے ہو تو تم کھاؤ گے کہاں سے، تم پیسہ کہاں سے کماؤ گے. تو بھائی وہ یہ راستہ پیسہ کمانے کا ہے ہی نہیں ہے، یہ راستہ پیسہ کمانے کا نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہو اس میں سے، آپ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ سوشل ورک کرتا ہو، سوشل ورک کرتا ہو، غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہو، سارا کچھ کرتا ہو، اور اس کو کوئی بندہ جا کے کہے یار تو یہ جو کام کرتا ہے تو تجھے کیا اس کا کیا ملتا، کیا تجھے 1 روپیہ نہیں ملتا اس چیز کے اندر، تو یہ کام کیوں کرتا ہے، سوشل ورک کیوں کرتے ہو تم. تو وہ کہے گا کہ بھائی میں سوشل ورک پیسہ کمانے کے لیے نہیں کرتا ہوں، میں کسی اور اس کے لیے، میری دلی ایک سکون ہے، تسکین ہے اس کے اندر کہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، تو یہ میرے لیے اس میں سے کیا ملتا ہے. تو بات سمجھ لو، زندگی میں بھی یہ یاد رکھو، تو ہر چیز کی کیا ہوتی ہے اپنی ایک، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا اپنی کیا ہے ایک آپ کی جو ہے نا ہر چیز کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، اس کو کسی اور جگہ آپ جا کے کیا نہیں کر سکتے ہو، فٹ نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک وہ بڑی ایک چیز چلتی ہے، وہ چیز کیا چلتی ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک چیز کو طے کر لیتا ہے، وہ اس میں انہوں نے دکھایا ہوا مچھلی ہے اور جو ہے نا بندر ہے اور ایسا جانور کھڑے ہیں، اور کہا کہ جی نا کیا ہے کمپٹیشن کیا ہو رہا ہے ان جانوروں کے درمیان میں کہ جو اس درخت پہ اوپر چڑھ جائے، درخت پہ جو اوپر چڑھ جائے گا وہ جیت جائے گا. تو یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی بیسیکلی طلبا کو کیا کر رہا ہوتا ہے، ایسے ناپ رہا ہوتا ہے کہ مچھلی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ درخت پہ چڑھو گے تو تب کیا ہوگے تم جو ہے نا اس میں سے، یہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وہ چلتی رہتی ہے، بعض دفعہ وہ جو ہوتی ہے وہ تصویر جو ہے نا وہ چلتی ہے کہ
سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ کیا کہیں گے یہ کون سی وہ چل رہی ہے ادھر جو ہے؟ یہ حروف اصلیہ کے ساتھ میں آگے کر رہا ہوں. تو لفظوں کا بھی کیا ہوتا ہے؟ اپنا ایک وزن ہوتا ہے بچوں. ٹھیک ہے نا؟ لفظوں کا بھی کیا ہے؟ اپنا ایک وزن ہے. دنیا کی ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ ایک اس کی کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کا پیمانہ صحیح سمجھنا ہے کہ اس کو میں نے ناپنا کیسے ہے. بس اس کو ناپنا کیسے ہے. اگر آپ اس کو ناپنے، اگر اس کے لیے وزن غلط ڈال لو گے تو پھر آپ یہی کہو گے کہ نہیں جی استاد جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے کر لیا، یہ پہچان لیا کہ اس چیز کو میں نے کیسے، اس کو، اس کا ناپنا کیسے، اس کو کیسے، میں نے بتایا نا بجلی کو کیا کرنا شروع کر دو. آپ کو استاد جی میں نے ایک ترازو کے پلڑے میں نا بجلی رکھ رہا ہوں، بجلی رکھ رہا ہوں، اور دوسری طرف میں نے جو ہے نا 1 کلو وزن رکھ دیا ہے. استاد جی یہ ترازو کیسے ناپا کیسے جائے گا؟ میں کہوں گا بھائی ٹھیک ہے، اتنی بات ٹھیک ہے کہ ہر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ناپی جا سکتی ہے، اس کا وزن ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے کیا کر رہے ہو؟ آپ ترازو غلط ہے کہ وہ کر رہے ہو، ترازو غلط استعمال کر رہے ہو. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے، بس آج اتنا ہی. کل پھر انشاءاللہ میں اس کو اور وہ کروں گا. یہ بہت ایک ایسی جگہ ہے کہ جو میں نے کو سمجھانی ہے. حرف اصلی حروف زائد ہوتے کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حروف اصلی کیا ہوتے ہیں، حروف زائد کیا ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر لنک آ جائے گا. یوٹیوب کے اوپر انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائے گی، باطنی دنیا کے نام سے جو ہے نا، باطنی دنیا کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ہی اسکرین شیئرنگ کے ساتھ مل جائے گا، اسکرین شیئرنگ کے ساتھ. اور سمجھ گئے؟ تو یہ جو تھا نا